کریں گے شارٹ. بٹ پرابلم ہے کہ جس کے اوپر ہاتھ پڑتا ہے اس کے اوپر ذرا تنگ کر لیا جاتا ہے رسے کو. آپ لوگوں کا ہاتھ سیلریڈ کلاس کے اوپر آرام سے پڑ جاتا ہے تو آپ لوگ اس کے اوپر زیادہ ٹیکس لگا دیتے ہیں. ریٹیلرز آپ لوگوں نے ایک اسکیم کھولی تھی وہ بیڈلی فیل ہو گئی. سو جہاں آپ لوگ نہیں نوز ٹائٹن کر پا رہے ہیں وہاں ٹیکس کی کلیکشن کے اندر ابھی بھی ایک بہت بڑا گیپ ہے جو کہ پر نہیں ہو پا رہا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے خیال سے جیسے کہ میں نے آپ سے تو پہلے ہی کہا کہ کوئی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیلری کلاس از پیئنگ مور دین دیئر فیئر شیئر. مگر میرے خیال سے یہ بات درست نہیں ہے کہ دوسروں پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا. پچھلے سال انفورسمنٹ کی مد میں ہم نے 100 ارب روپے زیادہ کلیکٹ کیے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پہلے ٹیکس نیٹ میں نہیں تھے ان کو ٹیکس نیٹ میں لا کے ان سے کلیکشن کی گئی. اسی کی وجہ سے اس سال جو ہمارا موجودہ مالی سال چل رہا ہے اس کے بجٹ کے جب تعین ہو رہا تھا تو آئی ایم ایف کے ساتھ جب ہم نے مذاکرات اور بات چیت کی تو پہلی دفعہ صرف انفورسمنٹ کی مد میں ٹارگٹ کا ایک حصہ مانا گیا پچھلے سال کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے. اس سال بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایف بی آر دیگر شعبوں میں, ٹوبیکو کا شعبہ ہے, سیمنٹ کا شعبہ ہے, دیگر شعبوں میں اس کی ڈیجیٹائزیشن کر رہے ہیں, اس کے اندر ڈیجیٹل انوائسنگ کا عمل لا رہے ہیں صرف اس لیے ٹو انشور کہ میکسیمم ٹیکس کلیکشن ہو سکے, اور ساتھ ساتھ آلسو ٹو انشور کہ جو لوگ اپنا فیئر شیئر نہیں ادا کر رہے ان سے کلیکٹ کیا جائے. ریٹیلرز میں بھی اضافہ ہوا ہے. کیا وہ کافی ہے؟ ہرگز نہیں, بہت گنجائش ہے آگے مزید بہتری کی, مگر دیگر شعبے جو پہلے نہیں ماضی میں اپنا فیئر شیئر ادا کر سکے ان میں بھی بہتری آئی ہے اور وہ بہتری کا عمل جاری رہے گا. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ اگین آئی ول ریٹریٹ دس بیکاز پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیلری کلاس کو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کافی بوجھ ہے اور اس میں جو بھی کمی آگے آ سکتی ہے انشاءاللہ لے کر آئیں گے. سو آپ ایف بی آر کی تعریف کر رہے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ایف بی آر کی ٹوٹل کلیکشن وہ جو کر پائے ہیں وہ 10 سے 18% کر پائے ہیں, جبکہ ان کا سندھ بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ اسی کو 28% پہ لے گیا ہے. سو دیٹ از آلموسٹ اے ڈفرنس آف 10% which is a massive difference in itself. سو ان کے خیال میں اگر ٹیکس کلیکشن صوبوں کی طرف چلی جائے اور فیڈرل کی طرف نہ ہو تو ٹیکس کلیکشن کے اندر بہتری آ سکتی ہے, بیکاز ایف بی آر نہیں کلیکٹ کر پا رہی ہے اور آرم ٹویسٹنگ شروع ہو جاتی ہے جہاں وہ کر سکتے ہیں ٹیکس کلیکٹ, باقی جگہ پر وہ نہیں کر پا رہے. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ میں تو جی بلاول صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا, مگر بنیادی بات یہ کہ پچھلے مالی سال کے اندر ایف پی آر کی ٹیکس کلیکشن میں 26% گروتھ آئی تھی, اور اس چیز کے باوجود کہ ہماری معاشی گروتھ ماڈسٹ تھی, مہنگائی کی شرح بھی بہت کم تھی. عام طور پہ مہنگائی کی شرح زیادہ ہو تو اس سے بھی ٹیکس ریونیو کے گروتھ میں بھی اس کا ایک حصہ ہوتا ہے, مگر پچھلے سال ہم نے مہنگائی بھی ماشاءاللہ کم کی اور اس کے علاوہ آپ نے جی ڈی پی گروتھ آپ کی ماڈسٹ تھی, مگر اس کے باوجود 26% ایف بی آر کی ٹیکس ریونیو گروتھ آئی تھی. دیکھیے صوبے تو میرے نزدیک بہت کمپیئر ٹو ایف بی آر تو جو ٹوٹل تعداد وہ کلیکٹ کرتے ہیں بہت ہی تھوڑی ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں زیادہ رسپانسبلٹی دیں, ہم کلیکٹ کریں گے. نہیں دیکھیے فیڈرل نہیں کر سکتی. نہیں دیکھیے فیڈرل کر رہی ہے, بنیادی مسئلہ وہ نہیں ہے, بنیادی مسئلہ این ایف سی کی ڈسٹریبیوشن ہے, یہ میں سمجھتا ہوں. اچھا, میرے نزدیک ہمیں بڑی ود این اوپن مائنڈ صوبوں کو اور وفاق کو بیٹھ کے یہ جو تقسیم کا سلسلہ ہے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. این ایف سی وہ فورم ہے جہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے, ہر کس کی کیا دیکھنا چاہیے, کیا ایسی چیزیں جو اس میں فکس ہونے کی ضرورت ہے؟ یہ ہے میرے خیال سے جی وفاقی حکومت کو اتنا میرے خیال سے جو توازن ہونا چاہیے ریونیوز اور اخراجات میں وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. 28th amendment آ رہی ہے بلال صاحب؟ نہیں دیکھیے کبھی نہ کبھی تو آئے گی. Of course 27 کے بعد 28 آنی ہے, لیکن 28 کے اندر کیا یہ والی چیز این ایف سی آ جائے؟ میں ابھی اس لیے نہیں کہہ سکتا. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ این ایف سی کو میرے خیال سے ہمیں ریوزٹ کرنا پڑے گا. اس کے 2-3 طریقے کار ہیں. ایک تو اس کے اندر طریقہ ہے کہ آپ وہ ریونیو شیئر کا جو 1% ہے وہ آئین لاک کرتا ہے. اگر تو کہیں نہ کہیں صوبوں اور وفاق میں اتفاق ہوتا ہے کہ اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے تو اس کے لیے تو پھر آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی. مگر اس کے علاوہ بھی دیگر طریقے ہیں جس سے اس توازن کو بہتر کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اب دیگر اخراجات ہیں جو شیئر ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, 716 ارب روپے کا ٹوٹل بجٹ ہے. میرے خیال سے بڑا اچھا پروگرام ہے اور سب سے کمزور طبقات کو ہماری وہ مدد فراہم کرتا ہے. مگر سوشل ویلفیئر ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے اور اس کے اندر آپ ایک طرف وفاقی حکومت اتنی کنسٹرینڈ ہے کہ ابھی وفاقی حکومت ہم نے بہتری بھی لے کے آئے پرائمری بیلنس میں, اور آپ مزید بہتری لے بھی آئیں تو کچھ اسٹرکچرل ایشوز ہیں. مثال کے طور پہ آج بھی آپ جب وفاقی حکومت اب صوبوں کو اس کا شیئر دیتی ہے موجودہ فارمولا کے تحت, تو اس کے پاس جو بقیہ پیسے بچتے ہیں اس میں مشکل سے وہ صرف جو آپ کا انٹرسٹ ایکسپینس ہے اور جو آپ کا ڈیفنس بجٹ ہے مشکل سے پورا کرتی ہے. بقیہ ساری رقم کے لیے نہیں, بقیہ ساری چیزوں کے لیے, حکومت چلانے کے لیے,
آپ کی رننگ آف سول گورنمنٹ، آپ کا بیسپ، آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ، اس سب کے لیے قرضہ دینا پڑتا ہے. تو اسی لیے دیگر طریقے ہیں یا ہم ریونیو کی تقسیم کو آپس میں ری امیجن کریں گے، یا ہمیں ایکسپینڈیچر سائڈ پہ کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ ملک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وفاق اور صوبے دونوں ہی فسکلی سسٹینیبل ہوں. کوئی بھی ایک حصہ فسکلی سسٹینیبل ہوگا تو وہ مشکل. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو شو یو دی ادر سائڈ. جو وہ کہتے ہیں کہ ان کے اس چیز کے این ایف سی کو ختم کرنے کے علاوہ یا ڈیوالو سبجیکٹس کو واپس وفاق کے اندر لانے کے علاوہ بہت سارے اور طریقے ہیں. دیر سو مینی ادر سولوشنز کہ آپ صوبوں کو ایک سرٹن گول اچیو کرنے کو دے دیں، اور جو وہ گول اچیو کریں وہ وفاق اپنے پاس رکھے، اور گول سے جو اوپر اچیو کریں ٹیکس کلیکشن کی مد میں اور بہت ساری مد میں ارننگز کی مد میں، وہ صوبے کو ایز این انسینٹیو دیں ٹو ارن مور. تو سولوشنز بہت سارے ہیں. این ایف سی کے پیچھے بقول ان کے اس طرح سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایسے کوئی سولوشنز نظر آتے ہیں؟ میرے خیال سے کسی بھی نتیجے پہ پہنچنا وداؤٹ لوکنگ ایٹ دا ڈیٹا از انفیئر. ہم تو یہ گزارش کریں کہ این ایف سی کا ایک فورم ہے جہاں پہ سارے وزرائے خزانہ بیٹھے ہوئے ہیں جو پچھلے 10 سالوں کا ڈیٹا دیکھ رہے ہیں. تو ڈیٹا اور ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر دیکھ لیجئے. دیکھیے فیڈریشن جو ہے وہ ان 5 یونٹس اور پھر ساتھ آپ اے جے کے اور جی بی اور اسلام آباد آئی سی ٹی کو شامل کریں تو بنیادی طور پہ 4 صوبے اور وفاق اور یہ ریجنز آپ کے ملا کے ہیں نا جی. اس میں سے کوئی بھی ایک حصہ فسکلی انہیلتھی انسسٹینیبل ہوگا تو وہ سب کے لیے مشکل ہے، اور ہمیں اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ این ایف سی کے پروسیس کو اپروچ کرنا ہوگا. تو میرے خیال سے دیکھیے آئین میں ہم نے اور ترامیم کی ہیں. اگر آگے کبھی کوئی ضرورت پڑتی ہے ملک میں بہتری کے لیے، معاشی بہتری کے لیے، تو ہمیں یقیناً اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. تو آل آئی ول ریکویسٹ از کہ جتنے بھی فریقین ٹیبل پر موجود ہیں ان سب کو اس کو ایز اے کامن ایشو ایز اے نیشنل ایشو اپروچ کر کے ود این اوپن مائنڈ دیکھنا چاہیے کہ کیا سا ایسا سولوشن ہے جس میں وی آل ون ٹوگیدر. بیکاز یہ اوور آل یہ ملک کا مسئلہ ہے. یہ سائلوز میں ہم سوچیں گے تو اس میں اس کا حل نہیں نکلے گا. ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں سارے؟ جی این ایف سی کے آپ نے دیکھے اجلاس جاری ہیں. این ایف سی نہیں دیکھیے این ایف سی ڈیولوشن نہیں دیکھیے این ایف سی اسی میں سے میرے خیال سے وہ جو ٹیکنیکل گروپ ہے وہ وہی ہے جہاں پہ فائنانس منسٹر چیئر کرتے ہیں این ایف سی کو، فیڈرل فائنانس منسٹر، صوبائی وزرائے خزانہ وہاں پہ موجود ہیں، دیگر اور ٹیکنیکل ممبرز ہیں. اس این ایف سی کی 1 یا 2 میٹنگز کے بعد اب اس کے ورکنگ گروپس بھی بن گئے ہیں. وہاں پہ دیگر وہ ان سارے پہلوؤں کے ڈیٹا کو دیکھ رہے ہیں. میرے خیال سے اچھا ہوگا کہ وہیں سے اتفاق کے ساتھ ٹیکنیکل ڈسکشنز کے بعد کوئی تجاویز آئیں. پھر وہ سوال جو میں نے بالکل بگننگ میں کیا تھا، فائنانس منسٹر میں کیا چینجز ہو رہی ہیں بلال صاحب؟ نہیں جی میرے خیال سے میرے علم میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جی فی الحال. نہیں دیکھیے میرے علم میں کوئی آئی ڈونٹ نو آپ کس چیز کو ریفر کر رہی ہیں، مگر میرے علم میں. تھینک یو ویری مچ بلال اظہر کیانی صاحب. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. اسی کی طرف جاتے